بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر نیم لیس شو۔ میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے، یہ کہنا ہے ہمارے اور آپ سب کے فیورٹ ڈاکٹر نیم لیس کا، جو کہ پس پردہ رہتے ہوئے اپنی مسحور کن آواز کے ذریعے نہ صرف ہمیں نالج دیتے ہیں بلکہ ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دکھاتے ہیں۔ ہم آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو بے حد پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں ایک پذیرائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید محنت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اسی طرح حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ قائد اعظم کے ہی دوسرے رہنما اصول کے اوپر ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا یونٹی کے اوپر، آج ہم بات کریں گے فیتھ کے حوالے سے کہ فیتھ کیا ہے، کیوں قائد اعظم نے اس کے اوپر اتنی امپورٹنس دی، اور کیا مقصد تھا قائد اعظم کا فیتھ کے حوالے سے، کہ وہ کس فیتھ کی بات کر رہے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر نیم لیس کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیم لیس۔ جی وعلیکم السلام محسن صاحب۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فیتھ کیا ہے، قائد اعظم کا اس سے کیا مراد تھی، اور کس طرح ایک عام آدمی فیتھ کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے، اور یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ فیتھ محسن صاحب ہمارے ایک تو ہمارے قائد جو تھے، ہمارے لیڈر حضرت قائد اعظم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک مشورہ دیا تھا، ایک گائیڈ لائن دی تھی، جس میں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ انشاءاللہ ڈسپلن پہ بھی کسی دن بات کریں گے۔ فیتھ بیسیکلی یہ تو قوم اور ملک کے لیے نہیں بلکہ تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ بیسیکلی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اور فیتھ ایکچولی بیسیکلی انگلش کا لفظ ہے، جو پہلے لیٹن لینگویج کا تھا، پھر فرانس کی لینگویج کا بھی رہا، اور اس کو فیٹس کہتے تھے اس وقت، تو اسی سے فیتھ انگلش میں کنورٹ ہو کے نا فیتھ بن گیا۔ لیکن وہ فیتھ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر اس کو انگلش میں دیکھیں تو یہ ٹرسٹ کو بھی کہتے ہیں، بلیف بھی ہے، کانفیڈنس کو بھی اسی کا حصہ ہے، کنوکشن بھی ہے، کریڈنس، ریلائنس، ڈیپینڈنس، آپٹیمزم، ہوپ، ایکسپیکٹیشنز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا فیتھ سے جڑی ہیں۔ بیسیکلی فیتھ بیسیکلی، حالانکہ فیتھ ہمارے ہاں جو ہے ایمان، فیتھ تو کسی دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کتنے نام ہیں اس کے۔ ہمیں جو فیتھ کا مشورہ دیا گیا ہے یا کہا گیا ہے، جس بیس پہ ہمارا ملک بنایا گیا تھا، یہاں اس کا مطلب جو میری خیال عقل کے مطابق ایمان ہے۔ بیسیکلی اردو میں اس کو ہم ایمان کا حصہ کہیں گے۔ یہ کسی پہ بھی، کسی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ کو مکمل اعتماد یا بھروسہ، بھلے وہ مذہبی عقائد ہوں یا دوسری تعلیمات ہوں یا پرسن بندہ ہو یا چیز ہو، جس پہ آپ کا مکمل فیتھ مین کے جیسے کسی مذہب یا عقیدے کی میں بات کروں، اس پہ پختہ یقین، انتہائی پختہ یقین، بغیر کسی سالڈ پروف کے، روحانی یقین جس کو کہتے ہیں، اس پہ مبنی ہو، روحانی یقین پہ، تو اس کو فیتھ کہا جاتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ کسی چیز یا کسی پر مضبوط اعتماد کا نام ہے، اور بلیف جو ہے اسی کا حصہ ہے۔ یہ بلیف دماغ کی ایک حالت ہے یا عادت ہے، جس میں کسی شخص یا کسی چیز پر بھروسہ یا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مجھے بلیف ہے کہ یہ چیئر ہے میرے سامنے پڑی، جس پہ بہت اچھی ہے۔ ایمان اور بلیف جو ہیں بیسیکلی دو لفظ ہیں ہماری زندگی میں جو ضروری ہیں، جن میں تھوڑا سا ہمیں سوچنا ضروری ہے، جنہیں ہم اکثر اعتماد اور یقین کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں الفاظ محسن صاحب اپنے کچھ حوالوں سے سیاق و سباق جن کو کہتے ہیں آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کے معنی بھی انہی چیزوں سے جڑے، اور انہی کی بنیاد پر ان کے درمیان کچھ ڈفرینسز بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں۔ ایمان اور بلیف کے درمیان بنیادی فرق جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ بیسیکلی عقیدہ زیادہ تر مذہب کا حوالہ دینے کے لیے موسٹلی استعمال ہوتا ہے، اور مختلف اس کے ریفرنسز، اس کے متعلقہ چیزوں سے، اور ایمان کی بنیاد جو ہے یہ ثبوت پر نہیں ہے۔ مذہب پر ایمان جو ہے ہمارا،
خدا اور اس کے مذہب کے عقائد پر جو عقیدے جس کو کہتے ہیں مضبوط اعتماد جو ہے اور بلیف بھی ہے. عقیدہ کسی بھی مذہب کا میں محسن صاحب ایک اہم ایلیمنٹ ہے، عنصر ہوتا ہے. حالانکہ مختلف جتنے ریلیجنز ہیں ان کے مطابق ڈفرینٹ کریڈز جو ہیں عقیدے ان کا تصور ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ان کے ماننے والوں کا ایمان ہی مذہب کو، کسی بھی مذہب میں ان کے ایمان ماننے والوں کا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ مذہب کو زندہ رکھتا ہے اور کوئی چیز نہیں. کسی مذہب کے پیروکار جو ہوں گے اس کے ڈسائپلس جو ہوتے ہیں، ان مادی اور تصورات پر بھروسہ یقین رکھنا جو نہ دیکھے ہیں نہ پتہ ہے نہ ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں. خدا کی ذات ایسی چیز ہی کا نام ہے، وہ خود تو نہیں اس کو دیکھا جا سکتا، اس کی قدرتوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ بلیو کرتے ہیں. یعنی جیسے عقیدہ ہے تو ایک رویہ ہے کائنات کے بارے میں، اور بلیف یہ ہے کہ یار کچھ درست ہے اوپر، جو یہ اب آپ کا بلیف ہے. تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ جتنے ریلیجنس ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے جو ہے، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہوتے ہوں گے. حالانکہ مذہب کی پیروی کرنے والوں نے ٹرسٹ بھی کہ کبھی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے پیغمبر جو تھے پیس بی اپان ہم، جو ہمارے پروفٹ تھے یا اور جو بڑے پیغمبر گزرے، ان کے علاوہ کس نے دیکھا. اور اب اس غیر متزلزل جو اعتماد ہے ہمارا یا یقین ہے اور وفاداری جو ہے اوپر والے کے ساتھ، سر اس کو ہی ایمان کہتے ہیں. خدا پہ یقین رکھنے والے شخص کو جب بھی کوئی دیکھے مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ خدا اس کی مدد کرے گا، اس کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا. اس طرح ایمان کے نتیجے میں دیکھیں امید پیدا ہوتی ہے. مزید یہ کہ جیسا ایک لفظ ایمان بعض اوقات غیر رسمی طریقے سے بھی ہم یوز کرتے ہیں، مذہب کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے محسن صاحب، تو وہ یقیناً آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا. کیا اس میرا تو خیال یہی ہے کہ جب عقیدے کا کسی کو پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں. اور اس سے مراد کسی بھی چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہے. بلیف سے مراد کسی چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ میں کسی چیز پہ اپنی پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن ایمان کا مطلب عقیدت ہو سکتا ہے. پلس عقیدہ جو ہے اس کا مطلب عقیدت کبھی بھی نہیں ہوتا. یاد رہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایمان کا مطلب عقیدت ہو سکتا ہے کسی چیز سے، عقیدہ جو اس کا مطلب عقیدت نہیں ہوتا. عقیدت آپ کے رویے کا نام ہے اوپر والے سے. اور میں یہاں گزارش کروں گا کہ کسی بھی جیسے اس کے فائدے کیا ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں اس کا کیا فائدہ بلیف کا انسانوں کے لیے، کیونکہ ہمیں جو مشورہ بھی دیا گیا کہ اتفاق ایمان اور آگے تنظیم اردو میں، میرے اپنے سوچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ دنیا کو، اس دنیا کی سب سے اشد ضرورت ہے فیتھ، ایمان، کسی بھی قوم کسی مذہب کے لیے. اور سوائے کہ چند لوگوں کے، عام آدمی بڑی ٹربل میں ہے، اس میں اینڈ پہ اس پہ بات کریں گے. اور دنیا میں اس کی سخت ضرورت ہے. یہ آپ کو کیا دیتا ہے سر؟ یہ امید دیتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے جو عام غریب آدمی کے پاس اور کچھ وداؤٹ سورس لیس پیپل جتنے بھی ہیں ان کو امید دیتا ہے. ویسے تو میں بڑے بڑے سکندروں کو بھی دیکھا جھکتے ہیں اور جب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر اوپر والے سے ہی امید باندھ دیتے ہیں اور آخر سرنڈر کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، اب پرانا دور تھا جب کوئی ریلیجن تعلیم کچھ نہیں تھا، کوئی ہمارے امام نہیں تھے، کسی مذہب کے راہب نہیں تھے، کوئی اور ریلیجنز بھی نہیں تھے. انسان اگر آپ دیکھیں پرانی ہسٹری پڑھیں تو جنگلوں میں بھی دیکھا آپ نے، وہ جب بھی زور سے بادل گرجا ہے، زلزلہ آیا ہے، آندھی طوفان آیا ہے، آٹومیٹکلی بندوں نے، انسان جنگلیوں نے بھی ننگے پھر رہے ہیں دوڑتے سرنڈر کر گئے، ایک دم سرنڈر، اور جھک جاتے تھے اور لیٹ جاتے تھے اور اوپر دیکھ کے آسمان کی طرف کانپتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی کوئی خدا ہے. اور بجلی کو بھی پوجا لوگوں نے، بادل گرجنے کو بھی پوجا، کوئی خطرناک جانور نظر آیا اس کو پوجنا شروع کر دیا جو ان سے زیادہ پاورفل تھا، مار سکتا تھا. سو یہ ہوتا رہا ہے. سو خوف جو ہے اس میں پناہ لینا انسان کی نہیں جانور کی بھی نیچر ہے. وہ جانور بھی شاید اپنے اندر خدا کو یاد کرتے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن ہم ایز اے ہیومن
آپ دیکھیں ہمیں کوئی آفت مصیبت جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہم فوری ہمیں پناہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ریفیوج چاہیے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے فوراً اس کو یاد کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے بچہ ڈر کے دوڑ کے ماں کی جب آپ کی گودی میں جب سمجھ آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اصل کائنات کا مالک تو اوپر ہے، پھر ہم اس سے مانگتے ہیں. سو اس کے علاوہ آپ دیکھیں مصیبت آ گئی، جنگلیوں کو چھوڑ دیں، اپنے آ جاتے ہیں اس دور کے لوگوں پہ. مصیبت آ گئی ہے، دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ڈھارس دیتا ہے آپ کو، تسلی دیتا ہے، روشنی کی کرن ہے، زندگی کا لیسن دیتا ہے یہ آپ کو. یہی فیتھ مایوسی سے بچاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں آپ کو، صرف بندوں کو نہیں خدا سے بھی قریب لے جاتا ہے آپ کا فیتھ. یقین کریں وہ بھی پسند کرتا ہے ان چیزوں کو. سو خود کو ہی نہیں یہ دوسرے کو بھی مثبت رہنے پہ مجبور کر دیتا ہے آپ کا فیتھ. آپ اس حد تک کسی بندے سے عقیدت کرتے ہیں، کسی چیز سے وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ مثبت رہنے پہ. اس میں اتنی کشش ہے، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ مکمل منفیت کا حامل شخص مل گیا ہو جس کا ضمیر ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کا تعلق ضمیر سے ہے، آپ کی اخلاقیات سے ہے. یہ ضمیر جو سب سے اوپر والا پورشن ہے جو خدا سے وابستہ ہے. ویسے تو ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن ضمیر جو ہے وہ جیسے ریسیور کے طور پہ کام کرتا ہے. ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ جوانی میں جب یہ نیچے والے 3 پورشن سٹرونگ ہوتے ہیں، دل، دماغ، آپ کا تحت شعور، آپ لفٹ ہی نہیں کراتے. ہر مذہب کے لوگ دیکھیں جوان باغی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی اوپر والے کی. کیوں؟ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے بچپن کی دی ہوئی تربیت اور مورل کوڈز جو ان کو بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق، ان کے اپنے گائیڈنس کے مطابق اپنے اپنے مذہب کی طرف بوڑھے ہو کے روانہ ہو جاتے ہیں. کوئی مسجد، کوئی چرچ، کوئی گردوارہ، کوئی مندر، کوئی کہیں اپنی اپنی جو بچپن سے ان کو کوڈ فیڈ کیے گئے ہیں کہ یہ رام کی جگہ ادھر خدا ہے، ادھر رسول ہے، ادھر آپ کا یہ ہے، ادھر وہ اپنی اپنی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر چل پڑتے ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں جب یہ تینوں پورشن کمزور ہوتے ہیں تو ضمیر جو ہے وہ تو خدا کی ذات سے واسطہ ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. آپ کے تینوں پورشن بغاوت کر کے جوانی میں اس کو دبا تو سکتے ہیں اور خاموش بھی کر سکتے ہیں. بیچارہ آواز تو دیتا رہتا ہے ضمیر آپ کا، کیونکہ ضمیر خدا کی ذات سے وابستہ ہے کہ ہر غلط کام کرتے ہوئے آپ کو ایک آواز اندر سے آتی ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو. وہ علیحدہ بات ہے، ہم نے بغیرتی کا کانٹریکٹ پکا پکڑا ہوا ہے، ہم منع ہی نہیں ہوتے. سو ضمیر تو ہمیشہ ٹھیک ہے، دونوں حصے اس کے ٹھیک ہے. ایک غلطی سے روکتا ہے، ایک اچھا مشورہ دیتا ہے. ضمیر کا حصہ ہے کہ سوری ضمیر پھر بڑھاپے میں دیکھیں یہ قابض ہو جاتا ہے اپنے مورل کوڈز کے اور اپنی بچپن کی سکھائی ہوئی لائن کے مطابق. ہم اس کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں فیض کو؟ سوری اللہ کی ذات پہ بھروسہ جو ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ، میں سجیسٹ کروں گا کہ سرنڈر کرنا سیکھیں. یہ تینوں اکڑ خان جو اسٹرانگ پورشنز ہیں ان کو آپ عبادت کریں، میڈیٹیشن کریں، خاموشی سے خدا کو یاد کریں. دنیا کو بھلا کے آپ خاموشی سے اپنا برین ایمپٹی کریں، ٹوٹلی خالی. ضمیر کو اجازت دیں کہ وہ اوپر رابطہ کر سکے. یہی خاموشی عبادت جھک کے بھی کرتے ہیں آپ، ویسے بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں بھی، اللہ کو یاد بھی کریں، لیکن اس کو سرنڈر کریں. یہ شیطانی جو نفس ہے ہمارے اندر 2-3 ان کو سرنڈر کرنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں آپ کا یہ ٹی وی کے باکس ہیں، فون ہے، نہیں کام کرتا، اسی چیز کا عمل کرتے ہیں آپ، آف کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں آپ وہ اسٹرینتھن ہو جاتا، طاقت پکڑ جاتا، اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز. ٹی وی والے باکس کر لیں، فون کر لیں، کوئی سسٹم، یہ سب آپ کی برین کی کاپی ہے. تو ہمیں اس کو سرنڈر کرنے کی عادت ڈالیں اور اوپر والے کو یاد رکھیں. سخت حالات آ جاتے ہیں آپ پہ، اس میں بہت ساری آپ دیکھیں اس کا فائدے. سیکنڈ کہ بھائی جو بہت سخت ٹائم آ گیا، آپ کی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، آپ ساری ذمہ داریوں کی خوف سے، حالانکہ تمام حالات اسی طرح جو کہ توں آپ کے اوپر گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں فیتھ کی مضبوطی آپ کو کسی بڑی طاقت پر انحصار کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے پرسکون کر دیتی، فرق کر دیتی. جیسے ذمہ داری کسی اور نے لے لی ہو، بغیر کسی کی جواب کی آواز آئے کہ بھائی جاؤ، تمہیں میں نے فارغ کیا، تمہاری ساری تکلیفیں میں ذمہ دار، کوئی آواز نہیں آتی. بغیر جواب کے بھی اس بھروسے کو ہی ایمان کہتے ہیں، اسی کو فیتھ کہتے ہیں، جو آپ کی، ہمارے تمام انسانوں کی اپنی ایک کیفیت ہے یا محسوسات سے وابستہ ہے یا فیصلہ ہے کہ بھائی نہیں یہ بہت بڑی پاور وابستہ ہے، میں اس کے حد تک اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. آپ یہ کر کے دیکھ لیں،
آپ کی ساری ٹینشن، آپ کا سٹریس، آپ کا ڈپریشن، آپ کی تکلیف، آپ کو لگے گا کہ یار کیا بات ہے، جیسے ایک امید پیدا ہوگی، ایک ڈھارس. جبکہ نہ رکھنے والے لوگ جو ہیں، ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو خود پہ انحصار کرنے کی بات کرتے ہیں، سسٹم بھی ہیں دنیا میں آئے ہوئے، مشورہ دیتے ہیں، یقین کریں سب دب کے رہ جاتے ہیں. انسان محسن صاحب ڈھارس کے بغیر، امید کے بغیر، فرد جو ہے دنیا کا کوئی بھی فرد، عورتیں، بچے، بندے، سب، ویسے تو ہر چیز اس کی مرضی سے کتابیں ہے، لیکن ہمارے پاس شعور ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، محسوس سونگنے کی ہر چیز. یہ بھی خود کو اکیلا اور کچھ نہ ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے جب آپ اس ذات سے یا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آپ مان لیں میری بات، آپ بغیر ما فوق الفطرت یا اوپر جو ما بعد الطبیعت ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے بغیر ہم سب صفر ہیں. کائنات کی اصلی طاقت پہ بھروسہ ہی بغیر کسی ثبوت کے، حالانکہ لاکھوں کروڑوں ثبوت ہے، ہمارا زندہ رہنا ثبوت ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بیماریاں، معجزے، سب بہت کروڑوں، ہم گن نہیں سکتے. ہم تھینک لیس لوگ ہیں، شکر گزار ہوں اس کے. اور یہ یقین کر لیں کہ اس ساری اصلی طاقت پہ بھروسہ کیے بغیر ایمان کی پختگی اور کامیابی کا راز اسی میں ہی ہے. جب آپ اس پہ نہیں ہیں تو سمجھ لیں یو آر فنش. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دیکھیں، اب ہم بہت تھوڑے لوگ جنگجو ہمارے ہسٹری میں پڑھی ہے کہ ان کا ایمان بڑے سخت مضبوط تھے. انہوں نے اوپر غائب طاقت پہ بھروسہ کیا ہے. کئی چند بندے 100 ہزاروں سے لڑ گئے ہیں اور جیتے بھی ہیں. کیا بات ہے، ان کے کوئی 2 ہاتھ تھے؟ نہیں، صرف ایمان کی طاقت. یہ آپ میں اتنی زبردست پختہ کرنٹ پیدا کر دیتی ہے اور اسٹرینتھ آپ کے اندر دل دماغ میں، آپ پوری دنیا سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس ذات میں یہ کمال ہے کہ آپ اس پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. آخر میں سر، میں دنیا کے تمام ذہین، فطین، دانشوروں، چالاک لوگوں سے بڑی عاجزانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عام آدمی جو ہے بلینز میں اس دنیا میں بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف میں ہے، یقیناً بہت تکلیف میں ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے پاس خدا کے لیے، خدا کی ذات اور فیتھ کا ہی ایک سہارا ہے. وہ ہمیں اپنی وطنیت کے لیے بھی چاہیے، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے ایمان کی مضبوطی ہمیں اپنے ریلیجنز کے لیے بھی چاہیے. ہر بندے کو اس کے اپنے ریلیجن کے لیے مضبوطی درکار ہوتی ہے. ہم اپنے مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے. اور ان سارے دانشور ذہین لوگوں سے کہ خدا کے لیے عام غریب آدمی کے سہارے نہ چھینیں، ورنہ سٹریس، ڈپریشن اور دنیا کی انتہائی مشکل تپتی ہوئی پلیٹ جس پہ ایک لمحہ بھی عام غریب آدمی رکنے کی بجائے کھڑا ہونا، اس کے اوپر رکنا مشکل ہو جائے گا. وہ ایک ہی چیز ہے اس میں جو دنیا کی گرم تپتی ہوئی پلیٹ پہ دوڑتا رہتا ہے اور بیچارہ اس امید کیا کہ کبھی مجھے ڈھارس، کبھی چھاؤں، کبھی ٹھنڈ میں. میں فائنل گزارش کروں گا تمام خود بھی کریں اور ان غریب لوگوں کو تسلیاں نہ چھینیں، زیادہ سائنس مت پڑھائیں، نہ سمجھائیں. اگر پڑھی ہے تو ان کو کوئی پازیٹیو مشورہ دیں. دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش بالکل نہ کی جائے. ان کی تسلیاں ایک عام غریب آدمی کی کبھی نہ چھینیں. یہ ہم سب اسی پہ ہی زندہ ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. اللہ میاں ہم سب کو اور پاکستانیوں کو، اس پہ مسلمانوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی اپنے ایمان پہ، اپنے اس فیتھ پہ مکمل ڈٹے رہنے کی توفیق دے. اور ہمیں اپنے وطن کے لیے بھی اپنے قائد نے جس طرح فرمایا، ہمیں اصول سکھائے ہیں، اس پہ بھی پابند رہ کے اپنی سفر کو بڑی مضبوطی سے جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سر. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین طریقے سے فیتھ کو ایکسپلین کر دیا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ویور یا لسنر کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال رہ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے بات کرنا چاہیں گے ڈسپلن کے حوالے سے، جو کہ قائد اعظم کا تیسرا رہنما اصول ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی فیتھ کے حوالے سے گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.